نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ کو ایک ہوم ورک دیا گیا تھا. کیا تھا وہ؟ یاد نہیں؟ کیا گیا؟ کس نے نہیں کیا؟ ہاتھ کھڑا کریں. کیا ہوا؟ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یہ کہہ رہی مجھے یاد ہی نہیں کون سا ہوم ورک ملا. میں نے یہ آپ کو کہا تھا کہ دو لوگ پیئرنگ کر کے ایک دوسرے کی نماز چیک کریں. نہیں کیا تھا؟ آپ ہاسٹل میں نہیں ہوتی؟ آپ لکھتی ہیں؟ آپ لکھا کریں. اور جس کو یاد نہ رہے کوئی چیز وہ لکھ لیا کرے. اور کس کو یاد نہیں رہا؟ کہا کیا گیا تھا؟ کیا انسٹرکشنز فالو نہیں کرنا چاہیے؟ جو کہا جائے وہ نہیں کرنا چاہیے یا اپنی مرضی سے کچھ اور کرنا چاہیے؟ کچھ چیزیں ہیں جن میں آپ کو چوائس ہے، آپ کو نہیں کہا جاتا کہ آپ ایسا کریں، لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی پابندی ضروری ہوتی ہے تعلیم کے لیے. یاد نہیں رہا. آپ نے کیا اور بہت سے لوگوں نے آپ کی غلطی بتائی اور ٹھیک ہو گیا. دیکھیے کہ یہ ایک سیکھنے کا موقع ہے نا، ایک وقت ہے. اگر اس وقت آپ کو ایک کام کہا جائے اور آپ کر لیں تو اس میں آپ کا فائدہ ہے، اور اگر نہیں کرتے تو آپ ہی کا نقصان ہے. تو آپ اس کو دوبارہ کر کے آئیں اور کل کوئی نہ کہے کہ ہمیں یاد نہیں رہا. لکھ لیں. کیا آپ نے ایسی چھوٹی سی ڈائری نہیں بنائی ہوئی؟ شروع سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ لکھ لیں اور گھر جا کے دوبارہ چیک کیا کریں کہ کون سے کام آپ کو کرنے ہیں. ان کی ایک کزن بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر رکھتی تھی اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دایاں بائیں کے اوپر رکھنا، اور انہیں کبھی کسی نے بتایا نہیں. یہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہم دوپٹے کے اندر سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اندر ہی رکھ لیتے ہیں، کسی کو نہیں پتا ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں، اور بعض اوقات کوئی غور بھی نہیں کرتا، اتنی توجہ سے دیکھتا ہی نہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ان غلطیوں کو دوسروں سے نکلوا لیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے نا کہ آپ دوسرے کو بتاتے ہیں اور وہ دوسرا برا مناتا ہے. یہاں تو سب ایک جیسے ہیں اور آپ کو جب اکٹھے دیا گیا ایک کام، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات میں ایک چیز یہ بھی سکھانا مقصود تھا کہ دوسروں کی تنقید سنی کیسے جاتی. یہ تنقید سننے کا جو حوصلہ ہے وہ پیدا کرنا بھی مقصود تھا. یہ صرف نماز کی درستگی نہیں تھی، بلکہ اس بہانے آپ کے اندر ایک اور اعلیٰ اخلاقی صفت، اور وہ کیا کہ تنقید کو حوصلے کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بغیر برا مانے سننا اور پھر سن کر اپنی اصلاح کرنا، اس کا طریقہ سکھانا بھی مقصود تھا. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بہت سی باتیں ہم معاشرے کے لیے کرتے رہتے ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے نہیں کرتے. ہمارے ساتھ بیٹھ کے کوئی ہمارا ہی ساتھی جس نے وہی دین پڑھا ہو، وہی چیز پڑھی ہو، وہ غلطی کرے تو ہم اس کو بھی نہیں بتا سکتے. تو جہاں تنقید سننا جو ہے اس کا سبق سکھانا ہے، وہاں دوسرے کو کس طرح بتانا ہے اس کی بھی پریکٹس کرانا ہے. ایک جھجک ہوتی ہے نا، بتانے میں بھی جھجک ہوتی ہے کہ ہم کس طرح بتائیں دوسرے کو، مائنڈ کر جائے گا. تو اس کا بھی طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس میں ایک اور چیز تھوڑا سا اضافہ یہ کر لی کہ بتانے والا بتاتا کیسے. اگر اس کے بتانے میں غلطی ہے تو واپس دوسرے کو پلٹ کے بتانا چاہیے کہ یہ بات اس طرح نہیں، اس طرح بتائیں. بعض اوقات ہم غلطی بتاتے بتاتے دوسرے کو اور زیادہ کنفیوز کر دیتے ہیں. وہ ایک غلطی تو نہیں کرتا، دو اور کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو دوبارہ پھر یہی ہوم ورک ہے، ایک دفعہ اور کر کے آئیں اور آ کر مجھے بتائیں. ٹھیک ہے، لکھ لیں اس کو. اور اس میں 3 چیزیں ہو گئی. ایک تو نماز کے طریقے کی درستگی، نمبر 2 تنقید کرنے کا طریقہ یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اچھا طریقہ کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر یہ کہ اگر کوئی ہمیں ہماری غلطی بتائے تو اس کو ہم کس طرح لیں، کس طرح قبول کریں اور کس طرح اپنی اصلاح کریں، اور دوسرے کا بڑا دل کر کے شکریہ بھی ادا کریں. یہ بھی اس میں سیکھنا مطلوب ہے کہ جو ہمیں دکھائے یا بتائے، بجائے اس کے کہ ہم اس سے ناراض ہوں، ہم اس کا شکریہ بھی ادا کریں. کیونکہ اگر یہ حوصلہ پیدا نہیں ہوتا تو پھر آپ دین کا کام نہیں کر سکتے. دین کا کام کرنے کے لیے انتہائی جرت بھی چاہیے اور اس کے ساتھ انتہائی عاجزی بھی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیریکٹر میں یا کردار میں اگر دیکھا جائے تو یہ 2 اہم خوبیاں ملتی. کیا؟ ایک طرف وہ انتہائی بولڈ بھی تھے، جرت والے تھے، اور دوسری طرف انتہائی عاجزی تھی. ہم ان 2 چیزوں میں بیلنس نہیں کر پاتے. تو ان 2 چیزوں میں بیلنس قائم کرنے سے ہی عمر جیسی شخصیت وجود میں آتی ہے کہ جو پھر صحیح معنی میں اسلام کو فائدہ پہنچاتی.
آج ہم سب یہ دعائیں تو مانگتے ہیں کہ اللہ کوئی عمر پیدا ہو، لیکن اگر مائیں ہی ایسی نہیں تو ان کی گود میں عمر کہاں سے پیدا ہوں گی کہ جو اپنے بچوں کے اندر ایسے اخلاق یا ایسے کردار پیدا نہیں کر سکتی. اور بچوں کے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں آپ؟ جب آپ کے اپنے اندر ہو. بچے کہاں سے سیکھتے ہیں؟ آپ سے سیکھتے ہیں. اگر آپ کے اندر ہوگی یہ چیز، یعنی صحابیات کی اگر آپ زندگی کے بارے میں پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو بچے تھے وہ ماں سے ہی سیکھے تھے بیسیکلی. تو ماں کا ایک بہت اہم کردار ہے، کیونکہ ہماری مائیں تو سارا وقت سسرال کی باتوں پہ رونا دھونا اور شوہر کی بات پہ دنوں تک پریشان رہنا، یا پھر دوسرے پہ تنقید کرتے وقت حد سے بڑھ جانا، اسی قسم کی امبیلنس زندگی گزارتے ہیں جس سے ہم اپنی ساری صلاحیتیں ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں. سارا ٹیلنٹ ختم ہو کے رہ جاتا ہے. اچھی اچھی قابل لڑکیاں بھی اپنی صلاحیتیں گنوا بیٹھتی ہیں جب ان کو ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرنا آتا، کیونکہ وہ بیسک کیریکٹر نہیں، وہ جرت، وہ بہادری اور وہ عاجزی ساتھ ساتھ نہیں. تو یہ اگر آپ ایکٹیویٹی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک سٹیپ آگے بڑھیں گے، دونوں چیزوں میں آگے بڑھیں گے. عاجزی ہوگی تو تنقید لیں گے، جرت ہوگی تو دوسرے کو آسان طریقے سے بتا سکیں گے. تو پھر کر کے آئیے. جنہوں نے کیا بھی ہے وہ بھی دوبارہ ایک دفعہ اور کر لیں. چلیے اگلا سبق، سجدہ سہو کا بیان. 3 یا 4 رکعات کے شک پر سجدہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا شک احدکم فی صلاتہ فلم یدری کم صلی 3 ام 4 فلیطرح الشک ولیبن علی ما استیقن ثم يسجد سجدتین قبل ان يسلم فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما ل4 كانتا ترغیما للشیطان. اگر تم میں سے کسی کو رکعات کی تعداد کے بارے میں شک پڑ جائے، کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ سب کے ساتھ ہوا؟ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کیا کرنا چاہیے. اگر تم میں سے کسی کو رکعات کی تعداد کے بارے میں شک پڑ جائے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4، تو شک کو چھوڑ دے اور یقین پر اعتماد کرے. کیا مراد اس سے؟ کہ 3 ہے یا 4، تو ان میں سے یقینی کون سی ہے؟ 4 یقینی ہے؟ نہیں، 4 کا یقین نہیں. کس کا یقین ہے؟ 3 کا. تو 3 کو لے لے. پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے، یعنی 1 رکعت اور پڑھ لے اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے. اگر اس نے 5 رکعات نماز پڑھی تھی تو یہ سجدے اس کی نماز کو جفت کر دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی 4 کی نماز جفت ہے نا. جفت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایون نمبر ہے. اب کیا ہوا کہ اس نے پہلے بھی 4 پڑھی ہوئی تھی پوری، لیکن اسے شک ہو گیا تو اس نے 1 اور پڑھ لی. اب اس کے خیال میں اس نے 4 پڑھی لیکن حقیقت میں اس نے 5 پڑھی تھی. اب جو ایون نماز ہے اس کو آڈ نمبر میں تو نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا یہ جو آخر کے 2 سجدے ہیں ان کی حکمت کیا ہے کہ وہ رکعتوں کی تعداد یا سجدوں کی تعداد کو کیا کریں گے؟ جفت کر دیں گے. اور اگر اس نے پوری 4 رکعت نماز پڑھی تو یہ سجدے ایکسٹرا ہو گئے. اب یہ آڈ نہیں کریں گے اس کے نمبر کو، بلکہ یہ سجدے شیطان کے لیے ذلت کا سبب ہوں گے. یعنی عمل ایک ہی ہے. اب اس میں آپ دیکھیے دونوں طرح سے سجدوں کا مثبت پہلو سامنے لایا گیا ہے، اور یہی ایک خوبصورت طریقہ ہوتا ہے. جس شخص کو نماز میں یہ شک پڑ جائے کہ آیا اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2، تو اس کو 1 رکعت یقین کرے، اور جس کو یہ شک ہو کہ اس نے 2 پڑھی ہے یا 3 تو اس کو 2 رکعت یقین کرے. اور پھر آخری قعدہ میں سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے کر لے. سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قعدہ میں تشہد اور دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، پھر اٹھ کر جلسے میں بیٹھ کر دوسرے سجدے میں جائیں، پھر اٹھ کر سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو جائیں. یعنی نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے بس 2 سجدے کرنا ہے. حدیث مذکور میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کا حکم ہے، اس لیے سہو کے 2 سجدے سلام پھیرنے سے پہلے کرنے چاہیے. قاعدہ اولا کے ترک پر سجدہ. قاعدہ اولا کے ترک کا کیا معنی؟ چھوڑ دینے پر. یعنی اگر کسی نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں اور وہ بیچ کا تحیات بھول گیا ہے، اب کیا کرے؟
حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ظہر کی نماز پڑھائی، پس پہلی 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے، یعنی قعدہ میں نہ بیٹھے. پس لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ جب نماز پڑھ چکے اور آخری قعدے میں سلام پھیرنے کا وقت آیا اور لوگ سلام پھیرنے کے منتظر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی جبکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے. سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جب آپ کھڑے ہوئے تو لوگ بھی کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ ساری نماز ہو گئی. جب سلام پھیرنے کا وقت آیا تو آپ نے سلام نہیں پھیرا بلکہ 2 سجدے کر لیے اور لوگوں نے بھی پیچھے کر لیے. اور یہ روایت کہاں کی ہے؟ بخاری کی، یعنی سجدہ سہو کا یہ طریقہ صحیح بخاری میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک سے ثابت ہوا کہ سجدہ سہو سلام پھیرنے سے قبل کرنا چاہیے. سلام کیا چیز ہے؟ بیسیکلی سلام کا مقصد کیا ہے؟ نماز ختم. نماز کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ تکبیر سے، اور اختتام کس سے ہوتا ہے؟ سلام سے. تو اگر آپ سلام پھیرنے کے بعد 1 یا 2 سجدہ کریں گے تو گویا آپ نماز پڑھنے کے بعد سجدہ کر رہے ہیں، اس کی بھی رخصت ہے. لیکن اگر سلام پھیرنے سے پہلے یاد آ جائے تو آخری سلام سے پہلے ہی 2 سجدے کر لینے چاہیے. نماز سے فارغ ہو کر باتیں کر چکنے کے بعد سجدہ. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 3 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا. عصر کی رکعت کتنی ہوتی ہیں؟ 3 پڑھ کے سلام پھیر دیا اور گھر تشریف لے گئے. ایک صحابی خرباق اٹھ کر آپ کے پاس گئے اور آپ کے صحب کا ذکر کیا تو آپ تیزی سے لوگوں کے پاس پہنچے، واپس آ گئے. ساتھ ہی تو تھا کمرہ آپ کا، اور خرباق کے قول کی تصدیق چاہی کہ یہ سچ کہتا ہے. لوگوں نے کہا خرباق سچ کہتا ہے. پھر آپ نے 1 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا. یعنی آپ نے باقی ساری نماز نہیں پڑھی کیونکہ وہ ایک طرح سے مکمل ہو چکی تھی. اب 1 رکعت باقی تھی تو آپ نے 1 اور پڑھ کے سجدہ سہو کر لیا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص 4 رکعت کی جگہ 3 پڑھ کر سلام پھیر دے، پھر جب اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں تو خواہ گھر بھی چلا جائے، باتیں بھی کر چکے، پھر بھی 1 رکعت جو رہ گئی تھی پڑھ کر سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے، اس کو ساری نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. اور یہ بات سنت سے ثابت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. اور یہ امر بھی معلوم ہوا کہ نماز میں اگر سجدہ سہو پڑ جائے اور کسی وجہ سے نمازی سجدہ سہو نہ کر سکے، سلام پھیر کر باتیں وغیرہ کر لے، پھر یاد آنے پہ جب سجدہ سہو کرنا چاہے تو سلام کے بعد کرے، پھر سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو. 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھنے پر سجدہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھائی. آپ سے پوچھا گیا کہ نماز میں زیادتی ہو گئی ہے، یعنی 4 کی بجائے 5 رکعتیں ہو گئی. آپ نے فرمایا کیوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا آپ نے ظہر کی 5 رکعت پڑھائی ہیں. پھر آپ نے سلام کے بعد 2 سجدے کیے اور فرمایا میں بھی تمہاری مانند آدمی ہوں، یعنی انسان ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، پس جب بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو. سجدہ سہو سلام سے قبل یا بعد کرنے کا ذکر تو احادیث میں آتا ہے، لیکن صرف ایک ہی طرف سلام پھیر کر سجدہ کرنا پھر التحیات پڑھ کر سلام پھیرنا سنت سے ثابت نہیں، یعنی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں نہیں ہے کوئی. اب آپ دیکھیے یہ نیچے حاشیہ پڑھیے نمبر 1 صفحہ 203 کا. اگر اس باب میں حضرت ذوالیدین کی حدیث بھی شامل کر لی جائے، یعنی ایک صحابی تھے جن کا نام ذوالیدین تھا، 2 ہاتھوں والے، تو ان تمام روایات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ نمبر 1، جب امام سجدہ سہو کیے بغیر سلام پھیر دے اور مقتدی اسے باقی ماندہ نماز یاد دلائیں تو وہ انہیں باقی ماندہ نماز پڑھائے گا اور سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرے گا. اور اگر مقتدی اسے یہ یاد دلائیں کہ ہم نے 1 رکعت زائد پڑھ لی تو بھی ظاہر ہے کہ سلام پھر چکا، اب اس نے صرف سجدہ سہو ہی کرنا ہے. نمبر 3، اگر رکعات کی تعداد میں شک پیدا ہو جائے
تو پھر سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے گا. البتہ اگر یہ شک پیدا ہو کہ میں نے 1 رکعت پڑھی ہے یا دو پڑھی ہے یا 3 تو کم کو تعداد شمار کر کے نماز مکمل کر لے گا. اور اگر یہ شک پیدا ہو کہ 3 پڑھی ہے یا 4، وہ شک کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے یقین پر عمل کرے گا اور سجدہ سہو سلام سے پہلے ہی کرے گا. نمبر 4، اگر نمازی کو کسی وجہ سے یہ احکام یاد نہ رہے اور وہ ایسی بھول کا شکار ہو گیا جو ان احادیث میں مذکور نہیں، تو پھر اسے جان لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے پہلے بھی سہو کے 2 سجدے کیے ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد بھی. وہ جس صورت پر بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا انشاءاللہ. اب یہاں آپ دیکھیے کہ سہو کے مقامات پتہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، کون کون سے مقامات ہیں، کس کس بھول پر سجدہ سہو ہے، پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے. اس کو دہراتے ہیں، میں آپ کی ری انفورسمنٹ کے لیے دوبارہ چاہتی ہوں کہ آپ کو کلیئر ہو جائے بات. پہلا موقع سجدہ سہو کرنے کا، کس بھول پر سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے؟ رکعتوں کی تعداد میں شک پر. 3 پڑھی ہیں یا 4؟ طریقہ کیا ہے؟ رکعات کی تعداد میں شک پڑنے پر شک کو چھوڑ دیں، یقین کو لے لیں، اور یقین کے اوپر مزید رکعات پڑھ کر تعداد پوری کر لیں اور سجدہ سہو ادا کر لیں. اور کس مقام پر بھول پہ سجدہ سہو ہے؟ قاعدہ اولیٰ کے بھولنے پر. ٹھیک ہے، اور رکعات اگر زیادہ ہو جائیں تو یاد دہانی پر، اور کم رکعت پر بھی، اور اس کو کیا کریں، ایک زائد پڑھ کے پھر سجدہ سہو کر لیں. یاد رکھیے کہ جب نماز میں کوئی رکن چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ سہو سے نماز پوری نہیں ہوتی. یہ بات اس میں اضافہ کر لیجیے. یعنی یہ جن جگہوں پہ بھول ہو گئی نا کہ 3 پڑھی ہے 4 بھول گئے، قاعدہ اولیٰ نہیں پڑھا بھول گئے، لیکن کچھ اور بھولیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے بھولنے سے سجدہ سہو نماز کی تکمیل نہیں کرتا. مثلا قیام، سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا، قیام میں رکوع، سجدہ، اگر یہ بھول جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ 1 رکعت اور پڑھ لیں. ٹھیک ہے، آپ نے دعائیں پڑھی اور نئی نئی دعائیں سیکھ رہی اور اس کے بعد یہ بھول ہی گئے کہ سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، ڈائریکٹ کس پہ چلے گئے؟ قرات پہ چلے گئے. اور شیطان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہر بھولی بسری بات نماز میں یاد کرا دیتا ہے. تو وہ اچانک آپ کو یاد ہے، اوہ میرا خیال ہے کہ میں نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی. اچھا اب کیا ہو؟ اب ساری نماز دوبارہ نہیں، جس رکعت میں 1 ہوا ہے اس کے بجائے آخر میں 1 رکعت اور پڑھ لیں. یعنی دوبارہ نئے سرے سے نماز نہیں ہوگی، 1 رکعت اور پڑھ لیں، کیونکہ رکوع کے بغیر یا 2 سجدوں میں سے 1 کیا یا 2 کیے، شک پڑ جاتا ہے نا بعض اوقات، پتہ نہیں 1 کیا یا 2 کیے. یعنی اگر تو سجدوں کے بیچ میں یاد آ گیا تو اسی وقت سجدہ کر لیں اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیں. لیکن اگر آپ کو بعد میں یاد آتا ہے تو پھر آپ رکعت پوری کریں. جی، سورۃ فاتحہ پڑھنے میں تو یہ ہے کہ اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، یہ تو راجح بات ہے. لیکن یہ کہ اگر اس کے علاوہ جہاں قرات آپ کو کرنی چاہیے تھی تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی واجب ہے، اور اگر نہیں پڑھا تو پھر آپ کی رکعت نہیں ہوئی تو 1 ایکسٹرا رکعت پڑھیں. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ جو پڑھ لی تو سورۃ فاتحہ ہی قرات کے ہم مقام ہو گئی. دیکھیے سلام سے پہلے یاد آ گیا تو پہلے پڑھیں گے، بعد میں یاد ہے تو بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر انہوں نے آخری بات اگر آپ کو یاد ہو جائے نا، سارے مسئلے حل ہو جائیں، کوئی سوال آپ کا سوال نہ رہے. ذرا دوبارہ پڑھیے بالکل آخری بات. اگر نمازی کو کسی وجہ سے یہ احکام یاد نہ رہیں یا وہ ایسی بھول کا شکار ہو گیا جو ان احادیث میں مذکور نہیں، جیسے آپ نے دعائے قنوت کہی، انہوں نے سجدے کی بات کی کہ سجدے میں تسبیح پڑھنا بھول گئے، کسی نے قرات کی بات کی، کوئی اور بھی آپ کو یاد آ رہی ہوگی، ساری بھول جن کا ان احادیث میں ذکر نہیں، یا احکام یاد نہیں، یا کسی ایسی بھول کا آپ شکار ہو گئے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی واضح حکم ہی نہیں، کیونکہ کسی حدیث سے ہمیں اب نہیں پتا چلتا کہ دعائے قنوت اگر کوئی پڑھنا بھول جائے تو کیا کرے. ٹھیک ہے، یا تسبیح 2 پڑھی کہ 4 پڑھی سجدے میں. تو بات یہ ہے کہ اگر کسی ایسی بھول کا شکار ہو گیا ہے کہ جو ان احادیث میں مذکور نہیں، تو اسے جان لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے پہلے بھی سہو کے 2 سجدے کیے ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد بھی وہ جس صورت پر بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے گا انشاءاللہ. تو ساری بھول کا جواب کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اگر نماز کے دوران یاد آ جائے تو سلام سے پہلے کر لیں، اور اگر بعد میں یاد ہے تو بعد میں کر لیں. کیونکہ
بنیادی طور پر 2-3 مقامات کا ذکر تو آتا ہے اور باقی سب پر قیاس کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک اور نقطہ جو میں نے ابھی آپ کو یاد کرایا کہ جو چیزیں نماز کے فرائض میں سے، رکوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سجدے کے بغیر نماز نہیں ہوتی، قیام کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ پھر ایک رکعت اور پڑھ لیں، ایڈ کر لیں، کیونکہ وہ رکعت ہوئی نہیں. جس رکعت میں رکوع نہیں کیا آپ نے وہ رکعت ہی نہیں ہوئی، جس رکعت میں سجدہ نہیں کیا آپ نے وہ رکعت نہیں ہوئی. رکعت کی تکمیل کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے ارکان پورے کیے جائیں، تو وہ آپ کو ایک ایکسٹرا رکعت پڑھنی ہے. اور اس کے علاوہ چھوٹی موٹی بھول چوک کا علاج کیا ہے؟ جن کا یہاں کوئی ڈیٹیل میں ذکر نہیں آیا وہ آپ سجدہ صاحب سے کر لیں. بس اتنا سمپل ہے ہمارا دین. ہم نے اس کو لمبی چوڑی باتیں کر کر کے اور اس میں مفروضے نکال کر، یعنی اگر یہ سب لوکانیات ہیں آپ کی کہ اگر ایسا ہو جائے اور اگر ویسا ہو جائے، بھی جب ہو جائے تو یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ جن چیزوں کا ذکر ہے وہ تو ہیں، اور اگر وہ ہیں اور آپ کو وہ بھی یاد نہیں رہا، کیونکہ ہوم ورک اگر یاد نہیں تو یہ بھی یاد نہیں رہ سکتا، سہو کے اوپر بھی سہو ہو سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی ہمت ہے تم میں، کیونکہ کچھ چیزیں انسان کے بس سے باہر ہیں. الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان بنا ہی خطا اور نسیان سے ہے. تو خطا کا ازالہ کیا ہے؟ توبہ. نسیان کا کیا ہے؟ دوبارہ کر لے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.